صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ تھے ایک صحابی، ان کا لقب تھا حمار، حمار کہتے ہیں گدھے کو، ان کا نک نیم تھا. اب اس طرح کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا بھی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اس طرح. تو لیکن ساتھ ان میں کمزوری تھی، وہ شراب بھی بہت پیتے تھے. نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے، وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی حاضر ہوتے تھے، پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے. تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی الٹے کام کر رہا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا لعنت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، انجینئر صاحب بخاری شریف سے حدیث سنا رہے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ، عبداللہ صحابی کا نام ہے اور حمار ان کا لقب ہے. نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، لیکن ساتھ میں ان میں ایک کمزوری بھی تھی کہ وہ شراب پیتے تھے. انہیں کوڑے لگتے تھے، پھر دوبارہ جا کے شراب پیتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو ہنساتے تھے. اور آخر میں انجینئر صاحب نے جو نتیجے کے طور پر یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے، اس کی بنیاد پر اسے کیٹاگوریکل اس کا ڈینائی نہیں کیا جائے گا، اور کردار کی کمزوری کی وجہ سے اسے یہودی بھی نہیں کہا جائے گا. مسکرا کے بتا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جائیں. یہ جو بات ہے کہ کمزوری کردار آج اگر کسی کے ہاں ہو تو انجینئر صاحب برداشت کر لیں گے، اور صحابی میں کمزوری ہو تو انجینئر صاحب برداشت کر لیں گے، لیکن شرط یہ کہ وہ صحابی بنو امیہ میں سے نہ ہو. چونکہ یہ صحابی بنو امیہ میں سے نہیں تھے، اس لیے یہ تھوڑی سی کمزوری تھی. شراب پیتے تھے، کوڑے لگتے تھے، پھر جا کے شراب پیتے تھے، اس لیے تھوڑی سی بس ان میں ایک کمزوری تھی. اگر وہ صحابی ہوتا اور بنو امیہ میں سے ہوتا تو وہ کمزوری نہ ہوتی بلکہ بد کرداری ہوتی. وہ صحابی ہونے کے باوجود انجینئر صاحب کے مطابق یا انجینئر صاحب کی رائے میں وہ بد کردار ہوتا، اور جو بھی انجینئر صاحب سے بن پڑتا، جتنی بھی گالی بن پڑتی انجینئر صاحب ان کو دیتے، اگرچہ صحابی ہی کیوں نہ ہوتے. بلکہ انجینئر صاحب نے ایسا کیا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر ہے. صفحہ نمبر 6 پہ ایک صحابی کا واقعہ لکھتے ہیں، اور 5 مرتبہ ان کا نام لیا ہے. صحابی کا، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، 5 مرتبہ ان کا نام لیا ہے. نہ حضرت کہا ہے، نہ رضی اللہ عنہ کہا ہے، چونکہ انہوں نے شراب پی تھی، وہ بد کردار ہو گئے تھے. اور اس سے بڑی بات جو ان کے لیے یہ تھی کہ وہ بنو امیہ میں سے تھے. چونکہ بنو امیہ سے ہو اور پھر وہ شراب پی لے تو انجینئر صاحب کے نزدیک وہ بد کردار اور بہت کچھ وہ ہو جاتا ہے. تو وہ صحابی شراب پی لیں، کوڑے لگیں، پھر دوبارہ شراب پی لیں، تو بس لائٹلی موڈ میں جناب بس وہ مطلب ایک کردار میں کمزوری تھی. اب اپنے ریسرچ پیپر میں 5 مرتبہ صحابی کا نام لیتے، نہ حضرت نہ رضی اللہ عنہ ہو، بلکہ بار بار لکھتے ہیں کہ وہ بد کردار تھے. اور حالانکہ تھے کون؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی تھے. ولید بن عقبہ ان کا نام تھا. خلاصہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، پھر جو انجینئر صاحب نے لکھا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ولید بن عقبہ یہ صحابی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے لیے ان کو گورنر بنا کے بھیجا. وہاں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، تاریخ تبری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 276 میں، کہ وہاں کچھ قتل و غارت ہوئی تو آپ نے قاتلین کو قصاص کے طور پر قتل کیا. تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ ہم نے اس پر کوئی نہ کوئی الزام ڈالنا ہے. تو انہوں نے ان پر الزام ڈالا کہ یہ شخص شراب پیتا ہے، اور 2 گواہ لے کے آئے. پھر مسلم میں ہے کہ ان گواہوں نے آ کے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے
کہ اس نے شراب پیا ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں بدایہ و نہایہ اور تاریخ تبری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آگے خود کہا کہ میں نے نہیں پی، یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، یہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں تو آپ نے اس پر کوئی حد نہیں لگائی، بخاری میں حدیث ہے 3696، لیکن جب یہ چونکہ گواہ آ گئے، اسلام میں یہ ہے کہ اگر جھوٹا بھی گواہ ہو لیکن گواہ آ جائیں تو پھر آپ نے حکم ڈالنا ہوتا ہے، حکم وہ حد جاری کرنی ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اصرار کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اس پر حد لگائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو کہا، حضرت امام حسن نے انکار کیا، حضرت علی غصے بھی ہوئے۔ بہرحال پھر حضرت علی نے ایک اور اپنے رشتہ دار کو کہا، تو انہوں نے اس پر حد جاری کی۔ اب انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بد کردار تھے۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں، سمجھانے والا کہ جناب چونکہ وہ صحابی تھے اور وہ بنو امیہ سے نہیں تھے، اس لیے انجینئر صاحب نے بڑے لائٹلی موڈ میں بات کی ہے، اور یہ صحابی بنو امیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، بد کردار ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہے سورہ المائدہ، آیت نمبر 8 ہے، اللہ کے نے فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم بنا لے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ اب بنو امیہ کے ساتھ اتنی دشمنی انجینئر صاحب کر بیٹھے ہیں کہ کسی صحابی کو نہیں چھوڑتے، چاہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہوں، انہیں بھی بد کردار کہتے ہیں، نہ حضرت کہتے ہیں نہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو انجینئر صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ عمار کا جو قاتل ہے 2812، عمار کا قاتل وہ ابو الغادیہ ہے، اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں شراب پینا، انہوں نے شراب پی، ان پر حد جاری ہو گئی، ان کا گناہ ختم، کیونکہ جس پر حد جاری ہو جائے تو اس کے لیے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب وہ گناہ گار رہا، کیونکہ اس نے سزا دنیا میں پا لی ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 18، اس نے سزا پا لی۔ اب اس کو بد کردار کہنا، برا کہنا، یہ تو اپنے اوپر خود الزام ڈالنا ہے۔ خیر، جس نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، یہ جو کہتے ہیں باغی، وہ خود انجینئر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ نے شہید کیا، وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلاں میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا۔ لفظ ہیں یسب فلانن، حضرت عمار گالیاں دے رہے تھے حضرت عثمان کو۔ تو یہاں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ایک محبوب شخصیت، جناب آپ کی محبوب شخصیت کون تھی؟ حضرت عثمان تھے، نام نہیں لیا، اب یہاں بھی ڈنڈی مار گئے۔ یسب فلان، وہ گالیاں دے رہے تھے، یہاں بھی ڈنڈی مار گئے، اور کہا کہ برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ویڈیوز کو، بار بار کہتا ہے کہ خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی، تو وہاں گالی، اب یہاں گالی کا لفظ استعمال اس نے نہیں کیا، اور یہ کہا کہ میری ایک محبوب شخصیت، جناب جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، ان کے تعلق داروں سے محبت کرتا ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی کو کہہ رہے ہیں کہ میری ایک محبوب شخصیت، اور ان کے سوتیلے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بد کردار، اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ لکھ رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے میرا عقیدہ ہے۔ پہلے میں اس حدیث کو آپ کو سنا کے پھر اس کی اصل حدیث کی طرف جو آج ہمارا موضوع ہے وہاں میں جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمار، یعنی کہا فلاں شخص، حضرت عمار جو ہے، سیدنا ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار حضرت عثمان غنی کو گالیاں دے رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہاتھے چڑھ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا، سیدنا ابو الغادیہ نے کہا۔ پھر جب جنگ صفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، مجھے زرہ میں ایک شگاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا۔ سیدنا نے سیدنا کو مار ڈالا، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا عمار بن یاسر تھے،
یعنی سیدنا ابوالغادیہ نے سیدنا عمار بن یاسر کو مار ڈالا سیدنا عثمان کو گالیاں دینے کی وجہ سے۔ تو یہ اس کا جھوٹ ہے جو بار بار کہتا ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو کہنے کی وجہ سے اور کس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، سارا جھوٹ نکلا۔ تو سیدنا ابوالغادیہ نے سیدنا عمار کو مار ڈالا سیدنا عثمان کو گالیاں دینے کی وجہ سے۔ آگے بریکٹ لکھتے ہیں یعنی اس وقت تک سیدنا ابوالغادیہ، اب کہتے قاتل بھی ہے، یہاں سیدنا بھی کہہ رہے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ میں دکھانے والا ہوں جو کہتا ہے میری محبوب شخصیت عثمان غنی ہے، ان کے بھائی کو نہ سیدنا کہہ رہے ہیں، نہ حضرت کہہ رہے ہیں، نہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی دیکھیں آپ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ سیدنا ابوالغادیہ رضی اللہ عنہ خود بھی سیدنا عمار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے، یعنی اس وقت سیدنا ابوالغادیہ سیدنا عمار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے، یعنی انہیں خطا لاحق ہوئی اور انہیں حضرت عمار کو شہید کر دیا اس بنا پر کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمار جو ہے وہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہے 2812، یعنی اس لیے حضرت عمار کا قتل ہوا کہ حضرت عمار حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے۔ یہ جو کہہ رہا تھا 2812، یہ انجینئر صاحب ہی کا ریسرچ پیپر ہے کہ انجینئر کے سیدنا، ہمارے تو سارے سیدنا ہیں لیکن اس کی ٹون میں کہ انجینئر کے سیدنا نے انجینئر کے سیدنا کو مار ڈالا انجینئر کی محبوب شخصیت کو گالیاں دینے کی وجہ سے۔ آئیے اب انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر ہے واقع کربلا کا حقیقی پس منظر، پہلے بھی میں نے اسی سے دکھایا، اب مزید صفحہ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ابو ساسان تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، تابعی کو لکھتے ہیں رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اچھا بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ولید بن عقبہ کو لایا گیا۔ ولید بن عقبہ صحابی ہیں، نہ حضرت نہ سیدنا نہ رضی اللہ عنہ، 5 مرتبہ یہ لفظ آئے گا، آگے یہ نام آئے گا۔ آگے نوٹ ڈالتے ہیں، نوٹ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اس گورنر کا تفصیلی تعارف آگے آ رہا ہے۔ اچھا جی، اس ولید بن عقبہ، نہ رضی اللہ نہ حضرت نہ سیدنا، اچھا اس ولید بن عقبہ نے نماز فجر کی 2 رکعت پڑھائیں اور پھر نمازیوں سے پوچھا اور پڑھا دوں؟ چنانچہ 2 اشخاص نے گواہی دی جن میں سے ایک حمران تھا کہ اس ولید نے شراب پی ہوئی ہے۔ ایک اور آدمی نے گواہی دی کہ میں نے اس ولید کو قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے شراب پی ہے اس لیے تو قے کی ہے۔ پھر فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ انہیں اور اٹھے اور اسے شراب نوشی کی حد کوڑے لگائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اٹھیں اور انہیں کوڑے لگائیں، شراب نوشی کی حد لگائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا یعنی حسن سے، اے حسن رضی اللہ عنہ اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ۔ حضرت علی نے حضرت حسن کو کہا اٹھو اور کوڑے لگاؤ۔ اس پر سیدنا حسن بن علی نے عرض کیا جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا ہے وہی یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کی تلخی بھی برداشت کریں، اقتدار کا مزہ لیا ہے۔ آپ ترجمہ دیکھ لیں جو اس کی پیاری ایپ ہے اسلام 360، اس میں کیا ہے، یعنی کس طرح ایک صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے اقتدار کا مزہ لیا ہے۔ اسلام 360 آپ کے سامنے، اس میں کیا ہے، اس خلافت کی ناگوار باتیں بھی انہی کے سپرد کیجئے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس خلافت کی ناگوار باتیں بھی انہی کے سپرد کیجئے جن کے سپرد اس کی خوشگوار ہیں، یعنی جو خوشگوار باتیں، یعنی یہ ان کے گورنر تھے، وہاں کامیابی ہوتی تھی تو انہیں فائدہ ہوتا تھا، ان کی حکومت کو فائدہ ہوتا تھا۔ اب ان سے خطا ہوئی ہے تو یہ بھی جو گرم ہوا ہے یہ بھی انہیں محسوس ہو۔ لیکن مرزا صاحب نے کیا ترجمہ کیا اپنے محبوب شخصیت کے لیے، یعنی مطلب کوئی احتیاط کرتا ہے، جو مترجمین ترجمہ کر رہے ہیں وہ کس احتیاط سے ترجمہ کر رہے ہیں، جو اصل ترجمہ بنتا ہے کہ جو خلافت کی اس حکومت کی جو ہے وہ اچھائیاں ان کو ملتی تھی یا انہیں سکون ملتا تھا کہ وہاں سکون ہے، اب گرمی ہوئی ہے تو وہ بھی انہیں محسوس ہو جائے۔ لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے جناب،
جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا، یعنی اقتدار کا مزہ لینے آئے تھے حضرت عثمان غنی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی مزے لینے آئے تھے یہ اقتدار کرنے کے لیے. کیسی دیکھیں اپنی محبوب شخصیت کہہ رہے ہیں میری محبوب شخصیت. اچھا پھر کیا آگے نوٹ لکھتے ہیں، نوٹ اور ترجمہ کھا گئے کہ حضرت حسن نے انکار کر دیا، پھر حضرت علی اس پر ناراض ہوئے. یہ اس نے ترجمہ کیا ہے علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ نے، وہی علامہ وحید الزماں صاحب نے، سب نے یہ ترجمہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ناراض ہوئے اور حضرت علی نے پھر کہا اے عبداللہ بن جعفر تم اٹھو اور اس سے کوڑے لگاؤ. لیکن وہ ترجمہ سارا کھا گئے. کیا لکھا، نوٹ لگا دیا. دراصل سیدنا حسن بن علی کو ولید بن عقبہ جیسے بد کردار شخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے پر شدید غصہ بھی تھا. بھی آپ کو وہی نازل ہوئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شدید غصہ بھی تھا، اور وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والے ممکنہ قبائلی تعصب سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کوڑے نہیں لگائے. بھائی یعنی حضرت علی کوڑے لگوائیں تو پھر تو کوئی ممکنہ قبائلی تعصب نہیں اٹھے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوڑے لگائیں گے تو ایک ممکنہ قبائلی تعصب اٹھ جائے گا بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان. کیسی ڈرامے بازی ہے. حضرت عثمان جو بنو امیہ میں سے ہیں، حضرت علی جو بنو ہاشم سے، انہیں کہہ رہے ہیں، اور پھر حضرت علی کہہ رہے ہیں اے عبداللہ بن جعفر تم اٹھو کوڑے لگاؤ، تو پھر کوئی ممکنہ کوئی تعصب تو نہیں اٹھا. یعنی اپنی طرف سے تعصب بھی بنا دیا کہ ان کے درمیان تعصب تھا، ممکنہ ہو سکتا تھا کہ حسن کوڑے لگاتے تو تعصب کی بنا پر لڑائیاں ہو جاتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس طرح یہ کہتے ہیں نا لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا. اللہ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل ہی نہ کر سکو. کتنی بڑی مجرمی ہے، کتنا بڑا مجرم کہ حضرت حسن پر کس طرح کی باتیں اس نے گھڑ دی ہیں. اور کیا لکھا، ولید بن عقبہ جیسے بد کردار شخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے. بد کردار، ادھر کیا کہہ رہا تھا، بس کردار میں کمزوری آ جائے تو اس بنا پر اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے اس کو یہودی نہیں کہا جائے گا اور کیٹاگوریکل اس کو ڈینائی نہیں کیا جائے گا. کیسے کیسے مزے لے کر ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا. اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ بنو امیہ میں سے نہیں تھا صحابی. دیکھیں بنو امیہ کے سیاہ کارنامے ہیں، ہم ان کی وہ صفائی پیش کرنے نہیں بیٹھے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو صحابی کم سے کم آپ انصاف تو کریں. آپ تو قرآن کے مخالف جا رہے ہیں، تو آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مخالف جا رہے ہیں، آپ تو اہل بیت کے مخالف جا رہے ہیں. امام حسن پر اتنا بڑا آپ یہ لگا رہے ہیں کہ جناب امام حسن نے اس لیے نہیں لگایا کہ جناب اگر میں کوڑے لگاؤں گا تعصب پھیل جائے گا اور بنو امیہ اور بنو ہاشم پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. اچھا جی آگے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کوڑے لگائے گئے. نوٹ لکھتے ہیں آگے، نوٹ، ولید بن عقبہ سیدنا عثمان کے سوتیلا بھائی. دیکھا بھائی کہتے میری محبوب شخصیت، میری محبوب شخصیت. تو محبوب شخصیت صحابی ہیں، نہ حضرت نہ سیدنا نہ رضی اللہ عنہ. اور وہاں ابو الغادیہ کون ہے جناب؟ انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق قاتل عمار ہیں، تو وہ سیدنا ہیں. اور یہ انہوں نے شراب پی، انہیں سزا بھی ملی، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب کیا لکھتے ہیں، ولید بن عقبہ نہ صدرت نہ رضی اللہ نہ سید کچھ بھی نہیں. ولید بن عقبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا سوتیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا. اس کی غیر اخلاقی حرکتوں، بھائی کون سی اور حضرت عثمان کی دیکھیں ایک ہی بات ہوئی تو فوراً آپ نے ان کو جو ہے وہ ہٹا بھی دیا اور سزا بھی دے دی. اور غیر اخلاقی حرکتوں اور اسی طرح سیدنا عثمان کی جانب سے تالیف قلب کے لیے لگائے گئے بنو امیہ ہی کے چند رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان سے ناراض تھے. کون سے صحابہ ناراض تھے؟ حضرت علی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے. اچھا، اور بالآخر یہی معاملہ سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنا کہ اتنے گورنر تھے اور آپ گورنروں کی وجہ سے آپ کی کیا ہوگی جناب، شہادت ہو گئی. اور آپ تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھیں
کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت 26 گورنر تھے آپ کے، 26 گورنر، ان میں سے صرف 3 گورنر آپ کے رشتہ دار تھے۔ ایک بصرے کا گورنر تھا سیدنا عبداللہ بن عامر، دوسرا شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تیسرے مصر کے سیدنا عبداللہ بن سعد، 2 کو تو حضرت عمر ہی یعنی کہ گورنر بنا کے گئے تھے، حضرت امیر معاویہ کو اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سعد کو، صرف 1 گورنر آپ نے بنایا تھا۔ یہ 3 گورنر تھے 26 میں سے۔ اب اور کیا ان کے جناب کیا کون سے کارنامے جن کی وجہ سے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا؟ شراب پیے فوراً آپ نے ہٹا لیا، گورنر نے شراب پی اس کو ہٹا لیا، اس کو سزا بھی مل گئی، تو وہ سزا پھر عثمان پر کیسے آ گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا؟ کچھ خیال کرو، کچھ شرم کرو۔ آگے کیا جناب لکھتے ہیں، یہ بھی ڈرامہ ذرا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں سارا، وہ آگے لکھتے ہیں اچھا، شہادت عثمان کو عبداللہ بن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلگ فتنے سے جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں اچھا کتمانی حق اور فرقہ وارانہ ذرا آپ دیکھیے گا کیا کہتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں محدث اعظم پاکستان و ہند، محدث اعظم پاک و ہند، واہ جی واہ، محدث اعظم پاک و ہند حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری نے سنی، موٹے لفظوں میں سنی اور شیعہ دونوں کی مستند کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے ہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، یعنی عبداللہ بن سبا یہ منافق ہے، دونوں یعنی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ منافق ہے، انجینئر صاحب لکھ رہے ہیں، اور سنی بھی کہتے ہیں کہ منافق ہے، حالانکہ مطلب انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سردار جو میرے محدث اعظم ہیں پاک ہند زبیر الزئی کی تحقیق یہ کہ سنی بھی کہتے ہیں کہ یہ منافق شخصیت تھا اور شیعہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے جو تحقیق کی اس میں ایک لفظ بھی منافق کا نہیں ہے، انہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ رافضی تھا اور شیعہ تھا۔ کیسی ڈرامے بازی! اچھا میں جملہ پڑھ کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ یہاں تک کہ مذکور ہے کہ اسے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس کے خلاف توحید گمراہ کن عقائد اور سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو پر مبنی نظریات پھیلانے کے سنگین جرم کی پاداش میں قتل کروا کے آگ میں ڈال کر جلوہ بھی دیا تھا۔ اب حوالہ دے رہے ہیں، حوالہ فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام للحافظ شیخ زبیر علی زئی جلد 1 صفحہ نمبر 153 سے 159۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں 153 سے لے کر 159 تک ایک لفظ بھی منافق کا نہیں ہے۔ جتنے بھی حافظ زبیر علی زئی نے تحقیق کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ رافضی تھا اور شیعہ تھا۔ اب رافضیوں کو کس طرح سپورٹ کر گیا، نہ رافضی لکھا ابن سبا کو، نہ شیعہ لکھا، نہ گمراہ لکھا، کہ ایک منافق شخص تھا۔ یہ آپ کے سامنے توضیح الاحکام صفحہ نمبر 153۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ بعض لوگ عبداللہ بن سبا یہودی کے وجود کا انکار کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال کا مفصل جواب بیان فرمائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ الجواب: عبداللہ بن سبا یہودی کا وجود ایک حقیقت ہے جس کا ثبوت صحیح بلکہ متواتر روایات سے ثابت ہے۔ آگے انہوں نے روایات پہلی میں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کالے خبیث یعنی عبداللہ بن سبا کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سوال نشان، یعنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یعنی ابن سبا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہتا تھا۔ جو حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہے اسے رافضی کہتے ہیں۔ رافضی کی تعریف یہ کہ صحابہ کو برا کہے، یہ رافضی تھا۔ عبداللہ بن سبا رافضی تھا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ منافق تھا، پوری تحقیق آپ دیکھ لیں، لفظ بھی نہیں ایک منافق کا، وہ رافضی تھا۔ آگے میں آپ کو مزید دکھانے والا ہوں
یہ تمام محدثین اور فقہا کے نظریات ہے کہ وہ کون تھا۔ اچھا یہ دیکھیں، امام ابو جعفر اکیلی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ رافضیوں کی ایک قسم ہے، یہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں، یعنی جتنے سبائی ہیں عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں، یہ رافضی ہیں۔ امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ سبائیوں سے مراد رافضیوں شیعوں کی ایک قسم ہے، جتنے بھی سبائی ہیں وہ سارے رافضی اور شیعوں کی ایک قسم ہے۔ مرزا صاحب نے نہ رافضی لکھا نہ شیعہ لکھا، یہ دو حوالے تو اس کے ہو گئے اہل سنت کے، بہت سارے حوالے انہوں نے دیے ہیں۔ اب آگے اہل تشیع کے حوالے بھی انہوں نے دیے ہیں، اس میں وہ کیا لکھتے ہیں یہ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں یہ رجال کشی صفحہ نمبر 108 اور 109 میں، سب سے پہلے علی کی امامت کی فرضیت والا قول اسی نے مشہور کیا اور آپ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، آپ کے مخالفین سے کھلم کھلا دشمنی کی اور انہیں کافر کہا۔ اس وجہ سے جو لوگ شیعوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں شیعوں اور رافضیوں کی اصل یہودیت میں سے ہے، کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا پھر مسلمان ہوا، پھر اس نے سب سے پہلے اس نے کہا کہ حضرت علی کی امامت یہ فرض ہے، اور حضرت علی کے جو مخالفین تھے ان کو کافر کہا اس نے، یہ رافضی تھا اور شیعہ تھا۔ یہ آگے بھی انہوں نے بہت سارے حوالے دیے ہیں، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں، ایک لفظ بھی منافق کا نہیں ہے۔ تو اپنے بابے کی حوالہ دے کے اس کے مخالف جانا، جھوٹ بولنا، شرم نہیں آتی مرزا صاحب آپ کو؟ اور کس طرح لائٹلی موڈ پہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے جناب۔ ایک کمزوری کردار ہے، شراب پی لی، پھر ان کو اس صحابی کو عبداللہ کو جن کا لقب حمار تھا، پھر ان کو کوڑے لگائے گئے، پھر دوبارہ انہیں شراب پی، پھر کمزوری کردار کی وجہ سے اس کو کیٹاگوریکل اس کو ڈینائی نہیں کیا جائے گا، کمزوری کردار کی وجہ سے اس کو یہودی نہیں کہا جائے گا جناب۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ تھے ایک صحابی، ان کا لقب تھا حمار، حمار کہتے ہیں گدھے کو، ان کا نک نیم تھا۔ اب اس طرح کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا بھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اس طرح۔ تو لیکن ساتھ ان میں ایک کمزوری تھی، وہ شراب بھی بہت پیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے، وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی حاضر ہوتے تھے، پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے۔ تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی الٹے کام کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا لعنت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے۔ کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے۔ یہ کمزوری کردار کی وجہ سے آپ نے اس کو بد کردار کہا صحابی کو، انہیں کوڑے بھی لگے، انہیں سزا بھی ملی، اس کے باوجود آپ نے اسے بد کردار کہا، نہ سیدنا کہا، نہ رضی اللہ عنہ کہا، نہ حضرت کہا۔ اور دوسری طرف 2812 جو آپ کہتے ہیں 2812، وہ کون تھے 2812 کرنے والے؟ حضرت عمار کو شہید کرنے والے وہ آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو الغادیہ ہیں، سیدنا ابو الغادیہ ہیں۔ اور آپ نے لکھا بھی اپنے ریسرچ پیپر صفحہ نمبر 9 پہ کہ میرے سیدنا ابو الغادیہ نے میرے سیدنا عمار بن یاسر کو مار ڈالا۔ تو اس کو آپ سیدنا بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، نہ انہیں آپ سیدنا کہہ رہے ہیں نہ آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ قتل تو زیادہ ہے نا، 281 ہے، وہاں 2812 ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو سزا بھی ملی ہے، صرف اس لیے کہ جناب یہ بنو امیہ میں سے ہیں اور وہ بنو امیہ میں سے نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ المائدہ آیت نمبر 8 کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ادب کرنا چاہیے، پیار محبت، لیکن جس طرح اس نے جو بازار گرم کیا ہے، کیونکہ اہل سنت کا موقف ہے کہ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس اس طرح نہ کیا جائے، جو کرے گا پھر پھنس جائے گا، اس طرح پردہ ہی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، فوراً مرزا کے چیلے منگولی کہتے ہیں آپ اہل بیت سے دشمنی کر رہے ہیں،
اہل بیت سے دشمنی کرنے والے ناسبی ہوتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت کرتے ہیں, نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں. ناسبی لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں. ہم تو محبت کرنے والے ان سے. ہم تو آپ کو حقیقت حال یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے. دوسرے جو ان کے مخالفین تھے ان کے مقابلے میں حضرت علی حق پر تھے, وہ خطا پر تھے, وہ خطا پر تھے. لیکن اس طرح مجرمانہ فعل کرنا کہ مخالفین کو اس طرح نہ ان کو حضرت کہنا, نہ ان کو جو مارنے والے ان کو آپ حضرت کہہ رہے ہیں, اس کو آپ سید کہہ رہے ہیں, 2812 والے کو آپ سید کہہ رہے ہیں, لیکن دوسرے کو آپ نہ حضرت کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری محبوب شخصیت حضرت عثمان غنی ہے, ان کے سوتیلے بھائی کو آپ نہ حضرت کہہ رہے ہیں, نہ سیدنا کہہ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. یہ صرف ایک دشمنی ہے, یہ رافضیت ہے. یہ کیا ہے؟ رافضیت ہے. تو ہم نہ رافضی ہیں اور نہ ہم ناسبی ہیں. ہم تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے. ہم نے آپ کو دکھایا کہ مرزا کی دوگلی 2 نمبری کیسے کرتا ہے. پہلے اس صحابی نے شراب